دوستوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسجد میں لوگ آ کے پہلی صف میں کچھ لوگوں کا خاص مقام ہوتا ہے، یا تو ان کی چادر رکھی ہوئی ہے، پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، یا مصلی بچھا ہوا ہے، اور بعض لوگ تو حد کرتے ہیں وہاں پر کرسی رکھ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ کی مسجد بہت خاص ہے اور شر سے فتنوں سے محفوظ ہے۔ لیکن اکثر مساجد میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جناب ہم اپنی ایک جگہ کو مخصوص کر لیتے ہیں، جگہ مخصوص بنا لیتے ہیں، اور پھر مجال ہے کہ کوئی اس جگہ پر وہاں آ کر بیٹھ جائے۔ اگر کوئی غلطی سے بھی اس جگہ پر نماز پڑھ لے تو ایسا دیکھا جاتا ہے جیسے اس نے کوئی حق چھین لیا ہے، اور اگر وہ شخص مالدار یا اثر انداز یا صاحب حیثیت ہو تو پھر اس پہ تو نور علی نور، پھر تو امام صاحب کیا، مؤذن صاحب کیا، بلکہ مسجد کے متولی تک ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال سنیے پاکستان سے آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ میں وبرکاتہ۔ لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد عرفان ہے۔ ہماری جو محلے کی مسجد ہے وہاں کے امام صاحب کے بارے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ایک بات کرنی ہے، بالکل کریں۔ ہماری مسجد میں 3 یا 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ ہر نماز میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب مسجد میں وہ موجود ہوتے ہیں تو کسی اور کی جرت نہیں ہے کہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب تو ایسے ہیں کہ ابھی نماز میں 3 4 5 منٹ باقی رہتے ہوتے ہیں اور ان کی امام صاحب کے پیچھے جگہ خالی ہوتی ہے، تو گھر سے بھی کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں تو سیدھے آ کے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری کوئی 8-10 نمازی بھائیوں سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی سارے اس چیز کو بڑا فیل کرتے ہیں، بڑا برا مناتے ہیں، لیکن ہمارے امام صاحب کے ساتھ کسی کی جرت نہیں ہے کہ بات کر سکے۔ میں نے جرت کر کے امام صاحب کے ساتھ یہ بات کی اور انہوں نے بہت برا منایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے تو سب کو اجازت ہے، لیکن جب یہ 3 4 بندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے۔ ایک ہمارے محلے کے ایک اور دوست ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غلطی سے امام صاحب کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا جی آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہاں پہ وہ سر میں بیٹھنا ہے۔ عجیب۔ تو یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ وہ کسی کو وہاں پہ بیٹھنے بھی نہیں دیتے، اور مسجد کے اندر مطلب یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ اگر سب کو اجازت ہے تو انہوں نے وہاں پہ آ کے کیوں اٹھایا اس آدمی کو؟ بات تو معقول ہے۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے کہ وہاں پہ مسجد میں کوئی ایک جگہ فکس کر لی جائے؟ اس کے علاوہ امام صاحب نے اپنے مصلے کے پیچھے ان صاحب کے لیے اسپیشل ایک مصلہ بچھایا ہوا ہے۔ جب لوگ وہ مصلہ دیکھتے ہیں تو آٹومیٹک ان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ ہم تو 10-12 لوگوں کا گروپ اس چیز کو بہت مائنڈ کرتے ہیں۔ 3-4 میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے مسجد چھوڑ دی ہے۔ تو سر آپ سے گزارش ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس مسئلے کا حل بتائیں۔ قاری صاحب ہمارے بہت ضدی قسم کے انسان ہیں، اہل دیوبند سے کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قطع نظر کہ وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، اگر مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا،
انہیں اس حدیث کے بعد جب یہ حدیث آپ کے کانوں میں پہنچے تو آپ براہ کرم اسے ادب اور شائستگی سے یہ ویڈیو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ ایسے لوگ، وہ صاحب حیثیت، وہ معزز اور وہ مکرم جو کہ اپنی مساجد میں آپ خاص جگہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر آپ کسی کو بھی دیکھنا یا بیٹھا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایسے صورت میں یہ حدیث شاید آپ ہی کے لیے ہے۔ یہاں سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ابن باز ہیں، شیخ سعد الخطلان ہیں، اور سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل سنت میں نہیں ہے بلکہ سنت کے خلاف عمل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع بھی فرمایا ہے۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد اور مختلف احادیث کی سنن کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیا منع فرمایا؟ اب یہاں اسے ہمیں اور آپ کو اور ہر نمازی کو بہت ہی دھیان سے سننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوے کی چونچ کی طرح جلدی سجدہ نہ کرو، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کوے کی طرح جلد بازی سے سجدہ کرنے سے منع فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ دوسری بات، درندے کی طرح بازو بچھانے سے، بعض احادیث میں کتوں کی طرح سے احادیث آئی ہے، الفاظ صحیح مسلم وغیرہ میں، تو عورتیں بھی بچھ کر کتوں کی طرح سے سجدہ کرتی ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ انہیں بھی ویسے ہی سجدہ کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو مرد کو، آپ کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، اس لیے آپ کو نبی ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اخیر میں بیان فرمایا، اور اس بات سے کہ آدمی مسجد میں کسی جگہ کو اپنے لیے مخصوص کر لے، جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کر لیتا ہے۔ اب اس حدیث کے الفاظ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس میں آپ علیہ السلام نے ٹھہراؤ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں چونچ جیسے کوا مارتا ہے اس طریقے سے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اطمینان اور سکون سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدے میں اپنے بازو زمین پر اس طرح سے مت پھیلاؤ جیسے کہ درندے یا کتے پھیلاتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات جو کہ اس موضوع کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے، دیکھیے صاحب حیثیت اگر آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے عزت اور اخلاق میں مزید اضافہ فرمائے، آپ کا اقبال مزید بلند ہو۔ لیکن یہ حدیث آپ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ آدمی مسجد میں ایک خاص جگہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنائے کہ وہ ہمیشہ وہیں پر نماز پڑھے گا اور دوسری جگہ پر نماز پڑھنا گوارا ہی نہیں کرے گا، بلکہ ایسے جیسے اونٹ اپنی ایک ہی جگہ کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے لیس لأحد من الناس ان يتخصص بشيء من المسجد بحيث يمنع غیرہ منہ دائما، کہ ایسے کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مسجد کے کسی حصے کو اپنے لیے خاص کر لے اور دوسروں کو اس سے روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ روکنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مرتبہ آپ نہیں روک رہے لیکن آپ نے ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا ہے جس سے کہ آپ کا رعب اور دبدبا وہاں پر لوگوں کو بیٹھنے سے منع کرتا ہے، تو آپ گناہ کا ارتکاب
آپ کر رہے ہیں، آپ اس دبدبے کو اپنے گھر تک محدود رکھیے، اس دبدبے کو بیت اللہ سے باہر تک محدود رکھیے۔ علماء نے اس ممانعت کی کئی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب انسان ایک ہی جگہ کا عادی ہو جاتا ہے تو عبادت اس کے لیے محض عادت بن جاتی ہے، اور وہ جب بس جا کے اس میں فخر اور تکبر بھی آنے کا خدشہ ہے۔ اس کی روح کا، اس کی نماز کی روح، اس کی خشوع اور اس کی لذت اس سے جاتی رہتی ہے۔ دوسری بات، اس میں ریاکاری بھی شامل ہے، ریاکاری، شہرت کا پہلو اس میں نظر آتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں صاحب کی جگہ ہے، وہ ہمیشہ یہی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو غیر شعوری طور پر اس کام کی وجہ سے پروپیگنڈے میں آپ یا لوگوں کے گفتگو میں آپ آ رہے ہیں۔ تیسری بات، اس سے دوسروں کا حق مرتا ہے۔ کوئی اور جگہ آ کر اگر کسی اور کی آپ نہیں پہنچے اور کوئی اور دوسرا آ کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو ایسے میں آپ اسے اور آپ کے امام صاحب اور مقتدی اسے ناگوار سمجھتے ہیں، تو یہ دوسروں کے حق کو مارنے کے مترادف عمل ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ عمل شہرت، ریا اور دکھاوے کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ سب ایسی آفات ہیں جن سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ شیخ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک ایسا منظر بیان کرتے ہیں جو آج بھی مساجد میں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک خاص کونے یا صف کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی دوسرا وہاں آ جائے تو اسے ہٹا دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، میں اتنے سال سے یہاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ سب حالت جہالت پر مبنی ہے اور دین کی حقیقت سے دوری کی علامت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے لوگوں کو خود دیکھا کہ وہ امام کے پیچھے ایک ہی جگہ پر جمے رہتے ہیں، اگر کوئی عالم بھی آ جائے تو اسے ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہٹ جائے۔ البتہ یہاں ایک اور بات شیخ عبداللہ الفوزان ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کی پابندی انسان کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتی ہے اور اسے ریا، غصہ اور دوسروں سے حسد جیسے امراض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری میں حضرت یزید ابن عبید کہتے ہیں کہ میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتا تھا، وہ ایک خاص ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر اپنی نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کرنا تو بالکل جائز ہے، جیسے کہ صحابی عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ لیکن مسجد میں کسی جگہ کا تعین آپ کر لیں اور اس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں امام کے پیچھے کی جو یا امام کے دائیں جانب کیونکہ فضیلت آئی ہے صفوں میں تو میں وہاں رومال ڈال کر بیٹھوں گا۔ آپ کو اگر جلدی صف اول میں جا کر مخصوص جگہ پر بیٹھنا ہے تو آپ پہلے جائیں، آپ پہلے جا کر بیٹھ جائیں اور اس جگہ کو ریزرو نہ کریں۔ عبادت وہی ہے جس میں عاجزی ہو، اخلاص ہو اور یہ احساس ہو کہ ہم سب اللہ کے سامنے برابر ہیں، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جب اللہ کے یہاں آپ اس طرز پر کھڑے ہوں گے، ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اللہ رب العالمین آسانیاں فرمائے گا، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کا اقبال بھی بلند ہوگا، ورنہ آپ ریاکاری میں ملوث ہوں گے، لوگ حسد کریں گے، لوگ بغض کریں گے اور آپ کے دبدبے کی وجہ سے وہ آپ سے خاموش رہتے ہوئے اللہ سے شکایتیں ضرور کرتے رہیں گے۔ امام صاحب کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کو کرنا چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ایسے خطبے میں ایسے الفاظ استعمال کریں اور یہ نصیحتیں کریں جو کہ بری عادتیں نظر آتی ہیں نا مقتدیوں میں، ان کو خاص طور پر اگر آپ کے خطبے سے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو۔ ہمارے ہاں دیوبندی بھائیوں میں تو ایک تو یہ کہ خطبہ ہی اردو میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ خطبہ اردو میں کر دیں گے تو شاید آپ کے اس مصلی
جو کہ آپ کی نماز آپ کی مسجد میں بدعتی ہے اس کے اوپر شاید اثر پڑ جائے، لیکن ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کسی بھی طریقے سے اس برائی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا ہمیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ان ائمہ کو، ان معزز شخصیات کو ضرور پاس آن کریں اور ان سے کہیں کہ چینل سے جڑ جائیں۔ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔